السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ مزارات اولیاء پر حاضر ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں حضرت نوگج پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹانگے کی سواری ہم نے کی ہے آج۔ تو آج ہم آلریڈی کلیئر شریف میں حاضر ہیں۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے تھوڑی دور ہٹ کے نوگج پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے، جس کو نوگج پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے 20-25 منٹ کا راستہ ہے۔ اس مزارات اولیاء کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو کہ اللہ اولیاء کی زیارت کرنا بھی یہ بھی بڑے قسمت اور اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آپ کو لے کر کے اسی مزارات اولیاء کی زیارت کرنے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس محبوب اور کاملین اولیاء کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں جن کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ نہ تو یہ اللہ ہے، نہ یہ نبی ہیں، نہ صحابی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں، اور نیک محبوب بندے کی بارگاہ میں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبوب بندے کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے صوفیاء کرام نے آ کر دین اسلام کا پیغام دیا اور دین کا کام کیا، اور دین اسلام کو پھیلانے کی کافی کوشش کی، اور آپ یہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ہر طرح سے دونوں طرف یہ گاؤں گھر کا راستہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگا پہ ہم سوار اس لیے کریں کہ ٹانگا پہ سواری کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ کلیئر شریف اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں زیادہ تر آپ کو ٹانگا وغیرہ ملے گا سفر کرنے کے لیے اور سواری کرنے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ سواری آج ہم نے کرنا ہے اس ٹانگے سے مزارات اولیاء کی زیارت، اور اس ٹانگے والے سے ہم نے پہلے ہی بات کیا کہ بھائی ہمیں مزارات اولیاء کی زیارت کرنی ہے، اور آج اس ٹانگا کے ہی ذریعے ہم نے سفر کرنا ہے، اور اس ٹانگا کے ذریعے سفر کرنے کا مزہ اپنا ہی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کو ہم ٹانگے کو گھوڑے کو پانی پلا لینا ہے، کیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ راستے میں اگر انسان کو پیاس لگے گا تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن یہ گھوڑا وغیرہ یہ کیسے برداشت کرے گا۔ تو پہلے اس کو پانی پلا لیا جاتا ہے۔ پانی پلا لینے کے بعد اس پر بیٹھ کے ہم سفر کریں گے اور زیارت اولیاء کریں گے، اور وہاں جا کر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہاں پر کتنے ولی اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں جیسے کہ جانتے ہیں ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بھی صابری سلسلے کے بزرگ میں سے آپ کا نام مشہور اور معروف۔ تو وہاں جا کر ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ مزارات اولیاء کہاں پر ہے اور کیسے آنا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، یہ بھی آج ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یو پی کی طرف اتراکھنڈ روڈ کی جاتے ہیں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، تو جس نے یہاں کی حاضری دی ہے وہ ہمارے ویڈیو کے کامنٹ میں لکھ کے بتائے۔ جس نے حاضری نہیں دی ہے اس مزارات اولیاء کی، تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ زیارت کر پائیں گے اس ولی اللہ کی۔ تو یہ دیکھیے گھوڑا کافی پانی پی چکا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پیاسا تھا، اس لیے اس کو پانی اب پلا لیا گیا ہے۔ پھر ہم آگے کی طرف روانہ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ روڑکی آتے ہیں تو روڑکی میں بہت سارے اولیاء کرام کا مزار ملتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، جیسے کہ حضرت صابر پاک، کلکل صاحب، ابدال صاحب، امام صاحب، بہت سارے مزارات اولیاء ہیں۔ تو یہ ایک نیا نام ہم نے سنا نوگج پیر کے نام سے، تو ہم نے یہاں اللہ اولیاء کی زیارت کرنے کی لیے جا رہے ہیں اس ٹانگے کے ساتھ، اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاؤں والا ماحول ہے، بالکل کریٹ ماحول، چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے ٹانگا وغیرہ گاڑی وغیرہ یہاں سے چلتی ہے، اور ہمارا اب ٹانگا آلریڈی چلنے کی تیاری میں ہے اور چل رہے ہیں۔ کم سے کم تقریباً 25-30 منٹ تو ہمیں لگ جائے گا اس مزارات اولیاء کی تک پہنچنے میں۔ حالانکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ہم لمبا بلاگ نہیں بنانے والے ہیں،
ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का ब्लॉग होगा और तभी हम इस मज़ारात औलिया की ज़ियारत कर पाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे पहले सूफिया कराम का वजूद हुआ जो अफ़गानिस्तान, सीरिया, कंधार, तुर्किस्तान, ऐसे सब जगह से, बगदाद से, ऐसे सब जगह से औलिया कराम यहाँ आए दीन का पैगाम लेकर और दीन इस्लाम का पैगाम दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, वो देखिए वाइट वाला गुम्बज देख रहा है आपको, ये इमाम साहब का गुम्बज है जिसको इमाम बारे के नाम से मशहूर और मारूफ जाना जाता है। तो यहाँ से आपको वो व्यू देखने के लिए मिल जाएगा इमाम साहब का कलियर शरीफ के अंदर। तो यहाँ हम कुछ नज़दीक जब जाएंगे तो यहाँ से हम आपको दिखा पाएंगे क्लियर और कट। तो बीच में जो ये नहरें बह रही है, बीच में नहर है, उसके उस साइड से भी अब ऑलरेडी रास्ता बन चुका है मज़ारात औलिया की ज़ियारत। ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा इमाम साहब का बुलंद दरवाज़ा, जो यहाँ से हम इमाम साहब की बारगाह में जाते हैं ज़ियारत के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ भी अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदे का ज़िक्र इंसान के ज़ुबान पर अता कर देता है। तो चलिए साफ साफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए इमाम साहब का बिल्कुल क्लीन में दिख रहा है बुलंद दरवाज़ा। तो यहाँ से तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं। तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता उसी मज़ारात औलिया पर जाएगी, हज़रत नौगज पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में। तो जैसे कि आप कलियर शरीफ हाजिर होते हैं हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में, तो आपको चाहिए कि 25 मिनट का रास्ता है, अगर यहाँ पर आ सकते हैं किसी भी ऑटो या टांगा वाले को, किसी को भी आप कहेंगे तो वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी लाकर छोड़ देंगे। तो ये देखिए हज़रत सैयद बाबा नौगज पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवाज़ा देखिए, ये बुलंद दरवाज़ा है, ये सामने का अभी कच्चा है, ये भी तैयारी हो रही है। ये तैयारी हो जाएगी तो माशाल्लाह देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। ये अंदर का मनाजिर है जो अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और लेके जाएंगे अंदर की तरफ। और फिर मैं ये भी कोशिश करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे उर्स कब होता है, कब कब उर्स होता है। और यहाँ पर देखें कि अभी ये देखिए काफ़ी लंबे एकड़ में ये मज़ारात फैला हुआ है। तो हम ऑलरेडी अंदर की तरफ आ चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मंज़र भी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए खानका काफ़ी लंबे चौड़े एकड़ में फैला हुआ है। ये भी साबरी सिलसिले के बुजुर्ग जाने और माने जाते हैं। तो यहाँ के खादिम से हम पता करेंगे कि यहाँ पर उर्स कब होता है। और ये देखिए ये वजू खाना, और मेरे ख्याल से ये जो बैठे हुए थे ये खादिम साहब है, इससे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर उर्स कब कब होता है, किस टाइम पर होता है। और यहाँ पर ये सामने जो देख रहे हैं वाइट वाली ये मस्जिद है, यहाँ नमाज के लिए नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। और वो सामने जो देख रहे हैं आप गुम्बज, वो मज़ार है नौगज पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो हम अभी अंदर नहीं गए, अभी बाहर के ही मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सुनने में ये आता है अगर कोई असीब ज़्यादा बीमार परेशान हो वो भी आते हैं। तो चलिए हम खादिम से बात करते हैं फिर। अच्छा अच्छा ये होता 10 अच्छा, ये जगह का नाम क्या? एक ही चांद में। अच्छा ये जो चल रहा हाँ, इसी में हो गया, उर्स हो गया होगा, हो लिया 10 तारीख में हो गया। नौगज पीर साहब का। हाँ अच्छा, ये जो बगल में 3 मज़ार है ये किन का है? ये तो और बुजुर्ग हैं, इनके और भी पास आए हैं। अच्छा जैसे इनके निकाह हमारा कपड़ा वहाँ कर लेते, इनका कपड़ा था है बाहर। अच्छा, कहाँ? बुजुर्ग बढ़िया थे, अच्छा, तो इसलिए तुम्हें पता था घर बार छोड़ कर यहाँ आ गए। हाँ हाँ, वो तो पता है कि अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हाँ बाहर से ही आए हैं हिंदुस्तान में दीन की तबलीग के लिए। इनका मकसद सिर्फ अल्लाह रसूल की रज़ा थी। बस ये तो हाँ। तबलीग के लिए आया है, ये वैसे हाँ बस, असली तबलीग की आई है ही नहीं। हाँ फिर इनका हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर करामत हम मानते हैं तो बुजुर्गान दीन ने ही आके दीन इन्होंने फैलाया। फैलाया और नहीं किसी ने। कलमा पढ़ाना हमें इन्होंने ही सिखाया है। हाँ जी, इन्होंने बस सीधी सी बात है। इन्हीं की बात। तो इस जगह का नाम क्या पड़ता है? रहमतपुर। अहमदपुर, रहमतपुर। हाँ। तो देखिए इस जगह का नाम रहमतपुर है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो साथ हमें पता चला कि ये जगह का नाम रहमतपुर के नाम से मशहूर है। खादिम से हमने पता किया,
یہ جگہ کا نام رحمت پور ہے. اگر آپ یہاں پہ حاضری دینا چاہتے ہیں تو چاہے آٹو والے کو, رکشے والے کو, چاہے ٹانگے والے کو اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں رحمت پور 9 گز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں چھوڑ دے تو آلریڈی آپ کو یہاں پر لا کر چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیے خوبصورت مناظر, اور یہ مینارہ بھی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو مزار کے اندر تو ہم بعد میں جائیں گے, پہلے یہاں کا یہ لمبا چوڑا احاطہ دکھائیں گے کہ ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں, مطلب حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. تو یہ بھی حضرت صابری سلسلے کے بزرگ میں سے آپ کا بھی شمار یہی ہے. جو اللہ کی مانتا ہے اسے دنیا جانتا ہے. تو وہی بات ہے, جو اللہ کی مانتا ہے, اللہ کے رسول کی مانتا ہے, اسے دنیا جانتا ہے. حضرت صابر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ان کا نام ہے. نام تو کافی خوبصورت ماشاء اللہ, حضرت صابر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو چلیں گے ہم اندر کی طرف, پھر آپ کو ہم زیارت کرائیں گے اس مزار کے اندر جا کر. پہلے ہم باہر کی مناظر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے بہت لمبے ایکڑ میں یہ مزار پھیلا ہوا ہے, اور جیسا کہ کوئی بیمار, پریشان, اسیب زدہ کوئی بھی آ جائے وہ بھی یہاں پر شفا پا جاتے ہیں. حضرت سراج الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسا کہ آپ نے دیکھا. چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اندر کی طرف. یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 مزار ہیں, اور یہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو چھوٹی سی بالکونی کے اندر دیکھا, یہ 9 گز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر کی طرف جاتا ہے. تو یہاں کا ہم دائرہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی سکون اور شانتی کا ماحول ہے. اطمینان سے آپ درود پاک, فاتحہ وغیرہ اسال کر سکتے ہیں. تو یہ اندر کی طرف ہم آلریڈی آ چکے ہیں. تو یہاں دیکھیے, یہاں کا یہ جو منظر ہے بالکل پرسکون ہے, بالکل پرسکون. اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر آپ اللہ کا ذکر, درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور پھر اصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ مینارہ اوپر دیکھیں بالکل سمپل ہے, کسی بھی طریقے کا یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. یہاں سب سے بڑی اچھی بات ہمیں یہی لگی کہ یہاں پر زیادہ تر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. من بالکل مطمئن ہو جاتا ہے, اور روحانیت سے لبریز یہ مزارات اولیاء ہے. یہاں پر کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم لوگ یہاں پہ دیکھنے کے لیے آپ کو ملے گا. تو یہ دیکھیے خانقاہ کا بورڈ ہے. زائرین سے گزارش ہے کہ درگاہ شریف کا ادب ملفوظ رکھیں. تو یہاں جیسے کہ رکھا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی رہنا بھی چاہتا ہے تو یہاں 3 دن تک رہ سکتا ہے. 3 دن کے بعد یہاں پر رہنا ہے تو پھر خادم سے بات کرنا پڑے گا آلریڈی آپ کو, پھر یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. ویسے مہمان 3 دن کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانی 3 دن ہی ہوتی ہے. اب کوئی بھی مہمان اگر کسی کے گھر پہ پہنچے تو 3 دن ٹکا کے ان کی خدمت کرے, چوتھے دن نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ مہمانی 3 دن ہوتی ہے. تو یہاں پر اسی ادب کو رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ مزار پہ اب بس 3 دن تک رہ سکتے ہیں. چوتھے دن اگر رہنا چاہیں گے تو پھر خادم سے بات کرنا پڑے گا آپ کو. پھر آپ کو اگر وہ حکم دیتے ہیں یہاں پہ رہنے کا تو آپ رہ سکتے ہیں, اگر حکم نہیں دیتے ہیں تو آپ کو پھر اس خانقاہ سے جانا پڑے گا. تو جیسے کہ ہم آپ کو دکھا دیا کہ چاروں طرف کا مناظر, یہ دیکھیے سامنے وائٹ والی مسجد ہے اور یہاں پر پرسکون ہے. تو ہم اب جانے والے ہیں اندر کی طرف. 9 گز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سامنے دکھ رہا ہے, یہ آپ کا مزار ہے. تو ہم ابھی اندر کی طرف جائیں گے, وہاں جا کے انشاءاللہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, ذکر بھی کریں گے اور اصال ثواب بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کریں گے اس ولی اللہ کے صدقے. کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ کی مانتا ہے اسے دنیا جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کا ذکر انسانوں کے دل پر بیٹھا دیتا ہے. محبت اور یقین کے ساتھ لوگ یہاں پر آتے ہیں
اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں بھلا کیوں نہ فیض پائے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت مل جائے کہ دین کی خدمت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس بندے کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اسی اللہ اولیاء میں بھی آپ کا نام شمار ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت صابر پاک علیہ رحمہ ہندوستان میں جس طریقے سے دین کا کام کیا اور روحانیت سے لبریز آپ کا خانقاہ ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، اور بہت ہندوستان کے لوگ دور دور سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آتے ہیں، عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مزارات اولیاء کی زیارت کرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے ہندوستان میں آ کر کے کام کیا کیا، کیا کھانے پینے میں لگ گئے، یا دین کمانے میں لگ گئے، یا آخرت کمانے میں لگے؟ ان کا کام سب سے پہلے کہ آخرت کمانے کا کام انہوں نے کیا۔ آخرت کمانے سے مراد یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرتے رہے، اور آپ نے اپنا مقام اسی جگہ کو بنا لیا۔ تو وہی بات ہے کہ آج کل ہم لوگوں کی عادت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ بس اللہ اولیاء کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ ان کے آگے کا مقصد کیا تھا اور کیا منزل تھا۔ یہ ہمیں بہت ضروری ہے جاننا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا، کیا اپنا پیٹ خالی بھرتے تھے؟ نہیں، اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ، صحیح دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یہی ان کا کام تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہی چیز کو آگے عام کرنا چاہیے۔ جس جگہ جائیں اللہ کا ذکر کریں، نیکیاں کریں، اور اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا بھی پیغام ہونا چاہیے، اللہ رسول کا پیغام آگے بڑھانا چاہیے۔ تو چلیے ہم آ چکے ہیں 9 گز پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں۔ تو یہ دیکھیے، یہ 9 گز کا مزار ہے، یہاں پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اللہ اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ ہاں، اللہ چاہے اپنے نیک ولیوں کو وہ مقام مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ خوبصورت مناظر، یہاں پر کوئی خادم مزار کے پاس نہیں بیٹھتا، ایلو نہیں ہے بیٹھنے کا، جیسے کہ اور جگہ آپ نے دیکھا ہوگا خادم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے پھر اپنا جو حساب کتاب ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ معاملات نہیں ہیں، یہاں پہ آپ آرام سے چاہیں تو بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ خادم بھی زبردستی نہیں کرتا کہ دیجئے جی پیسہ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔